سیاسی ونگ، جس طرح باقی جماعتوں کی ونگیں ہیں نا، ہماری اہل سنت بریلوی مسلک کے سیاسی ونگ ہے، اور اہل سنت کی یہ ونگ کیوں بنی، کیوں میدان میں آئی، تو منشور ہے ہمارا، جو منشور میں تھوڑا سا سب سے پہلے تحریک کا تعارف کرا دوں گا، پھر منشور بتاؤں گا، اور اس میں اپنا مدعا بھی بیان کر دیں گے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہمارا نام ہے یہ اسلامی پلیٹ فارم پہ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان TLP، تحریک لبیک پاکستان TLP، یہ سیاسی الیکشن کمیشن میں جو ہمارا رجسٹرڈ نام ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو سربراہ ہیں جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی، علامہ مولانا حافظ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ابھی جو موجودہ امیر آپ کے صاحبزادے لگتے جگر علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، جو تحریک کے امیر ہیں۔ یہ تحریک کے ہو گیا تعارف، اور منشور ہے جس طرح 3 الفاظوں میں ہمارا نام ہے، اسی طرح 3 الفاظوں میں ہی منشور ہے، اسلام، پاکستان اور عوام۔ 3 الفاظ ہیں، یہ میرے ساتھ آپ اگر ہو سکے تو میرے ساتھ دہرانے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام، ٹھیک ہے جی۔ پہلے نمبر پہ ہے اسلام، اسلام کی سربلندی، دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان، پاکستان کی بقا اور دفاع، تیسرے نمبر پہ ہے عوام، عوام کی خوشحالی۔ تو ہم مسلمان ہیں، حضور کے اوپر ہم نے اپنا آقا و مولا پہ کلمہ پڑھا ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، ہاں بالکل، ملک سے بھی پہلے، اور ہماری جان و مال سے، عوام سے سب سے پہلے اسلام ہے، تو اسلام کی سربلندی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس ٹائم اسلام کی سربلندی ہے؟ اسلام غریب الوطن ہے، اسلام غریب الوطن ہے، اسلام کی سربلندی نہیں، کیونکہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ پاک دھرتی اور پاک وطن پاکستان، اس کا نام ہے پاکستان، یعنی اس علاقے میں پاک لوگ رہتے ہیں، یہ پاک لوگوں کا وطن ہے، یہ صوفیہ کرام کا خطہ اور مجاہدوں کا خطہ ہے۔ تو اس ملک کو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا۔ انڈیا میں تو دیکھیں آپ، حج بھی، ہمارے جو مسلمان ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہاں مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، ان کی پراپرٹیاں بھی ہیں، یعنی وہ جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ 18 لاکھ لوگ جو قربان ہوئے، شہید ہوئے، اور 97 سال، تقریباً 96 سال جو ایک تحریک چلی، تحریک آزادی چلی، وہ کس لیے چلی؟ کہ علیحدہ ریاست بنائی جائے مسلمانوں کے نام پر، اور اس میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے۔ انڈیا میں صرف کمی کس چیز کی تھی؟ نظام مصطفیٰ نہیں تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نظام نہیں تھا، اسلام کا نظام نہیں تھا، کفر کا نظام ہے، اب بھی کفر کا ہے نا۔ تو یہ پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا، جب آپ اور ہمارے بڑے اس تحریک کو چلاتے، اور جو ہندوستان کی گلیوں میں بچے چھوٹے بڑے ریلیاں نکالتے تھے یا گھومتے تھے تو ایک ہی نعرہ مارتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب بڑے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ 2 حصوں پہ ہے، پہلا حصہ دعویٰ، دوسرا حصہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے۔ دعویٰ کی بنیاد پر پاکستان آزاد ہو گیا۔ دنیا کی یہ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اس میں سے یہ دوسرا ملک جو اسلام کے نام پر خالصتاً بنا، یہ دوسری ریاست ہے۔ پہلی ریاست ریاست مدینہ، دوسری ریاست پاکستان جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ باقی جتنی بھی ریاستیں وہ کسی سردار، کسی وڈیرے، کسی جنگجو، کسی قوم کے نام پر بنی ہیں، واحد ریاست دوسری ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ تو دعویٰ کے مطابق پاکستان آزاد ہو گیا، دلیل پیش کرنی تھی، یعنی اس میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے مہلت نہیں دی، تھوڑی سی زندگی تھی آپ کی، جیسے پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ اور ہم نے اپنے اس بڑے مجاہد جو اس ملک کا بانی ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتے، اس کے منشور کو پورا کرنا ہے، پیارے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیں 76 سال سے نظام مصطفیٰ نہیں ہے، وہی نظام کفر ہے، تو حالات کیا ہیں ہمارے؟ کیا بتاؤ، انصاف ہے؟ کوئی عدل انصاف ہے؟ کوئی خوشحالی ہے؟ کوئی مطلب بندوں کی سیفٹی حفاظت ہے؟ کوئی ملک بھی خوشحال نہیں ہوا، انصاف بھی نہیں ہے، بے غیرتیاں، بے حیائیاں حد عروج پر چل گئی ہیں، اور کرپشن، رشوت،
اور حقدار کو حق نہیں ملتا، بالخصوص مظلوم کو حق نہیں ملتا، تو یہی نظام کفر میں ہے۔ نظام اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے نظام میں عدل اور انصاف ہے، اس میں بالکل دو نمبری ہے ہی نہیں، اس میں لچک ہے ہی نہیں، اور اسی